میڈیا کے لیے یہ زیبا اور مناسب نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت بغیر کسی ثبوت کے پیش کریں، اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ عمل جو ہے غلط ثابت ہوا۔ تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، ٹارگٹ کرنا ٹھیک مسلمانوں کو تھا۔ میڈیا اس دیش کے لوکتنتر کا چوتھا استمبھ ہے، اسے اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھانا چاہیے۔ آداب، نمسکار، میں وسیم اختر، دا لیڈر ہندی میں ایک اور بحث کے ساتھ میں آپ کے بیچ حاضر ہوں۔ بریلی کے سی جی ایم کورٹ سے 9 ودیشی تبلیغی جماعت کے سدسیوں سمیت 12 لوگ باعزت بری کر دیے گئے ہیں۔ یہ مدعا اس وقت بھی چرچا کا سبب تھا جب پہلی بار تبلیغی جماعت کے لوگوں کو پکڑا گیا، ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کی وجہ سے کورونا سنکرمن پھیل رہا ہے۔ تب جس طرح سے مین میڈیا نے یہ مدعا بنایا اور مسلمانوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا، تب بھی مسلم گھرانوں کی طرف سے بھی اور کچھ سماجی کاریہ نے بھی یہ سوال اٹھائے تھے کہ میڈیا کا رویہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ ایسے ویڈیو چلائے گئے، کچھ ایسے فوٹو دکھائے گئے جو بعد میں فیک ثابت ہوئے، لیکن اس سے تبلیغی جماعت کی چھوی پر کافی پربھاؤ پڑا تھا، ان پر سخت انداز میں شکنجہ کسا گیا۔ اب جب کورٹ نے انہیں باعزت بری کیا ہے، تب بھی یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ میڈیا کا اس وقت کا رویہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ سوال تیکھے انداز میں پوچھے جا رہے ہیں کہ میڈیا کا جو رول ہونا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں نبھایا، اور ایک خاص کمیونٹی کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کے بعد اس نے الزامات لگائے۔ ہم نے اس مدعے کو لے کر کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جمعیت العلماء ہند کے ضلع صدر مفتی ابو ظفر نعمانی قاسمی، سینئر ایڈوکیٹ قاضی زبیر احمد اور سب کا حق کے نام سے سنستھا چلانے والی سوشل ایکٹیوسٹ رفیہ شبنم سے بات کی، تب بھی انہوں نے تیکھے انداز میں یہ مدعا اٹھایا کہ میڈیا کا جس طرح کا رویہ تھا وہ واقعی شرمناک تھا، اور اس طرح کا رویہ نہ دیش ہت میں ہے اور نہ ہی کسی کمیونٹی کے ہت میں کہا جا سکتا ہے۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ تینوں نے کس طرح سے میڈیا پر سوال اٹھاتے ہوئے بھوشیہ کے لیے سیکھ دی ہے۔ اس میں جو سب سے خراب چیز رہی وہ میڈیا کا ٹرائل تھا، میڈیا کا رول تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ان کے رویے پر تشویش ظاہر کی تھی، اور آج جب عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور جماعت کے حق میں سنایا ہے، تو ظاہر ہے یہ ہمارے لیے جہاں خوشی کا مقام ہے، وہیں جن لوگوں کا یہ رویہ تبلیغی جماعت کے خلاف رہا، یہ قابل افسوسناک واقعہ ہے۔ میڈیا کو چاہیے کہ اپنے انداز میں، اپنے رویے میں سدھار پیدا کریں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ میڈیا نے یہ بیجا الزامات لگا کر جماعت کے لوگوں کی گرفتاری کروائی تھی، اور اسے جس طرح میڈیا نے پیش کیا یقیناً وہ باعث تشویش ہے، اور یہ ان کا رویہ آج سے نہیں بلکہ کافی برسوں سے چل رہا ہے، اور اقلیتوں اور کمزور طبقات کے معاملے میں میڈیا کا جج بن جانا اور انہیں مجرم بنا کر پیش کرنا ظاہر ہے کہ یہ ایک عام سی بات ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ماضی میں تبلیغی جماعت کو لے کر جو رویہ اختیار کیا گیا تھا وہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ تھا۔ اصل میں اس طرح کی بات بغیر ثبوت کے پیش کرنا اور نام لے کر کے پیش کرنا، ظاہر ہے کہ یہ ایسا مرحلہ ہے کہ جس کو ملزم بنایا جاتا ہے اس سے وابستہ لوگوں کو کافی نقصان کا، دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بے قصور یہ لوگ جیل میں جو ہے عرصے تک جو ہے جیل کی صحبتیں انہوں نے برداشت کی، لیکن آج جب عدالت کا فیصلہ سامنے آیا تو اس وقت یہی میڈیا خاموشی کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ یہ افسوسناک بات۔ ظاہر ہے کہ اس واقعے میں میڈیا کا بڑا رول رہا، ان کو چاہیے اپنے رویے میں سدھار پیدا کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سمانت چینل کے مادھیم سے اس بات کا، عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سماج کے ان دبے کچلے اور پچھڑے ہوئے لوگوں کو انصاف دینے کا کام کیا جس کے خلاف میڈیا کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایک اگھوشت لڑائی جاری کیے ہوئے ہے۔
اور جہاں تک اس کے قانونی پہلو کی بات ہے تو جس طرح سے ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا گیا وہ انتہائی قابل مذمت تھا، کیونکہ جہاں تک مہاماری ادھینیم کی بات ہے، جس ادھینیم کے تحت یہ مقدمے جماعتیوں کے خلاف درج ہوئے، یا جماعتی ہی نہیں اور دیگر لوگوں کا بھی اس قانون کے ذریعے اتپیڑن کیا گیا، چاہے وہ پھل بیچنے والا کوئی ریہڑی والا ہو یا کوئی سبزی بیچنے والا ہو، اس کی جس طرح سے اس قانون کے ذریعے اتپیڑن کیا گیا، قانون کا درپیوگ کیا گیا، وہ انتہائی قابل مذمت ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہاں کا ایک قانون ہے، ہر جرم کے لیے ایک سزا معین ہے اور اس سزا دینے کا طریقہ معین ہے۔ کوئی جرم اگر کسی سے سرزد ہوتا ہے تو اس جرم کا سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے، لیکن مقدمہ درج ہوتے ہی ہمارا قانون کسی کو مجرم نہیں مان لیتا۔ ملزم اور مجرم کا فرق میڈیا نے اس وقت مٹا دیا ہے۔ مقدمہ درج ہوتے ہی، کوئی الزام لگتے ہی اس کو فوراً میڈیا جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے، جبکہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کے بعد معاملہ کورٹ میں آتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے۔ ٹرائل میں اگر الزامات ثابت ہو پاتے ہیں تو عدالت اس شخص کو سزا دیتی ہے، الزامات ثابت نہیں ہو پاتے ہیں تو عدالت اس شخص کو باعزت بری کر دیتی ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ ہندوستان کی تمام عدالتوں نے جو بھی ملزم تھے اس طرح کے کیسز کے، ان سب کو باعزت بری کیا۔ میرے حساب سے یہ ان ایجنسیوں کی بہت بڑی ناکامی ہے جنہوں نے ان لوگوں کے اوپر ایسے غیر ذمہ داری کے الزام لگائے اور عدالت میں آ کے ان کی بات ثابت نہیں ہو سکی، ان کے الزامات ثابت نہیں ہو سکے اور وہ باعزت بری ہوئے۔ لیکن اس دوران جس طرح سے ان ملزومین کو سماجک اذیتیں جھیلنا پڑیں، جو ایک طرح کا بہشکار انہیں جھیلنا پڑا، ان کے گھر والوں کو جو مینٹل ٹارچر ہوا، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے صرف اپنی سنویدنائیں پیش کر سکتے ہیں اور یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ میڈیا کو اس دیش کے زیادہ سے زیادہ ذمہ دار بننا چاہیے۔ میڈیا اس دیش کے لوکتنتر کا چوتھا استمبھ ہے، اسے اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھانا چاہیے اور بنا کسی ایک چشمے کے، بنا کسی کو پورو نیوجت ڈھنگ سے ٹارگٹ کیے ہوئے ایمانداری کے ساتھ، نشپکشتا کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے۔ غلطی کہیں نہیں ہوئی، جو تبلیغی جماعت کا معاملہ تھا اس میں کہیں غلطی نہیں ہوئی، یہ پری پلانڈ طریقہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا اس مسجد میں یا اس جگہ پر جو بھی جگہ تھی، انہوں نے پہلے ہی انفارمیشن دے دی تھی پرشاسن کو کہ ہمارے یہاں اتنے لوگ ہیں، اور ایک بار نہیں انہوں نے 2 بار دی تھی، تھانے میں بھی دی تھی، اور پرشاسن کو پتا تھا کہ یہاں لوگ ہیں، لیکن ان کو نہیں نکالا گیا، نہ ہی ان کو چیک کیا گیا، نہ ہی ان کا کوئی ٹیسٹ کیا گیا۔ ٹیسٹ تب کیا گیا، نکالا تب گیا جب ساری میڈیا ان کے گیٹ پر تھی۔ پری پلان طریقے سے پہلے میڈیا کو باہر رکھا گیا، اس کے بعد ان کو معلوم تھا کہ داڑھی ٹوپی والے لوگ جب یہاں سے نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے سب جگہ میسج یہی جائے گا کہ یہ یہاں کورونا لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کو بتایا نہیں۔ تو میڈیا کو پہلے ہی پری پلان طریقے سے وہاں پر بلایا گیا، اس کے بعد ان کو نکالا گیا۔ تو میڈیا نے جو اس وقت یہ دکھایا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے ایسا کیا اور ایسا کیا، یہاں تک کہ بہت ہی غلط باتیں کہیں، وہاں کے نرس لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتوں کے بارے میں کہا کہ تبلیغی جماعت ایسا کر رہے ہیں۔ تو وہ تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، ٹارگٹ کرنا ٹھیک مسلمانوں کو تھا۔
جیسا کہ ان کا پلان تھا اور انہوں نے کیا. اور اس کا جو سیدھا سیدھا ریئیکشن تھا وہ ہمارے مسلم سماج پر پڑا. مسلم سماج کو اتنا ٹارگٹ کیا گیا، یہاں تک کہ جو سبزی والے تھے ان کو بھی سبزی بیچنا مشکل ہو گیا. یہ کہا گیا کہ یہ تھوک رہے ہیں، کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں. تو سیدھا سیدھا میڈیا کو ہی سارا کچھ کرنا تھا تو میڈیا نے کر دیا. اگر یہ چوتھا استمبھ کہا جانے والا جو ہمارا میڈیا ہے یہ اپنا رول صحیح سے کرتا تو آج جتنی نفرت آپ اور ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں شاید یہ نہیں ہوتی. یہ ایک بڑا نقصان ہے اور مسلمانوں کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش ہے، اور کسی مضبوط اور میڈیا کے لیے یہ زیبا اور مناسب نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت بغیر کسی ثبوت کے پیش کریں. اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ عمل جو ہے غلط ثابت ہوا. اس موقع پر جو ہے ایک خاص بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی شخص کو اس طرح کا مجرم بنا کر جس نے وہ جرم نہ کیا ہو پیش کرنا یہ انتہائی تکلیف دہ اور قابل تشویش ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور دا ہندی لیڈر میڈیا کے مادھیم سے اس وقت ہم عدالت سے بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل پر روک لگائے جائیں. اور اس سے نہ صرف پوری دنیا میں بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے بلکہ بھارت کا اور ہمارے ملک کا نظام کے سسٹم کا مذاق بھی بن رہا ہے. اس لیے میڈیا اپنے رویے کو بدلیں اور جو بات ہے وہ بات بغیر کسی کے نام لیے ہوئے، بغیر تنظیم، انجمن، جماعت کا نام لیے بغیر جو ہے اپنی بات رکھ سکتے ہیں. جیسا کہ آزادی سے پہلے انہوں نے جوڑنے کا کام کیا، کرانتی میں اچھا رول ادا کیا. اس میں اپلیکینٹ کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ کورٹ سے یہ مانگ کر سکتا ہے کہ جب تک کہ کورٹ اس میں کسی فیصلہ کن نتیجے پہ نہ پہنچ جائے اس کا میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ کورٹ کا بھی ذمہ داری ہے. کورٹ سو موٹو بھی اس میں کوگنیزنس لے سکتا ہے، سو موٹو آرڈر پاس کر سکتا ہے کہ عدالت سے جڑی ہوئی، مقدمے سے جڑی ہوئی کسی بھی طرح کی خبروں کو جو ہے وہ پرسارت اور پرکاشت نہ کیا جائے. تو اس میں بھی یہی ہونا چاہیے تھا. میڈیا اکثر اپنی حدوں سے تجاوز کر جاتا ہے اور عدالت کی بھومکا میں آ جاتا ہے، جبکہ اس کا کام، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں کی تکلیفوں کو، لوگوں کے دکھوں کو آواز دینا ہے، نہ کہ لوگوں کو پرتاڑت کرنا، جھوٹے الزامات لگانا اور ان الزاموں کی بنیاد کے اوپر سماج کے اندر نفرت پیدا کرنا، سماج کے اندر وبھاجن کے بٹوارے کے بیج بونا. یہ میڈیا کا کام نہیں ہے، نہ ہی اسے کرنا چاہیے. میری تو تمام میڈیا پرسن سے یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ محبتوں کی بات ہونا چاہیے. جو جرم کرے گا اس کے سزا کے لیے ہندوستان کا قانون، ہندوستان کی عدلیہ سکشم ہے. مجرم کو سزا دے گی اور جسے انصاف چاہیے اسے انصاف ملے گا. سب اپنی اپنی حدوں میں رہیں، خاص طور سے میڈیا، کیونکہ میڈیا کی ذمہ داری سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ میڈیا کی پرچار کی ہوئی بات، میڈیا کی پرسارت کی ہوئی بات لوگ بہت جلدی سچ مان لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے سماج میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دشواریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے کہیں نہ کہیں ہمارے دیش کی چھوی خراب ہوتی ہے، ہمارے سماج کی چھوی خراب ہوتی ہے، جو کہ دکھ کا وشے ہے. نہیں، میڈیا کو تو خرید لیا گیا. سیدھے شبدوں میں اگر کہیں کہ میڈیا کو تو خرید لیا گیا. آپ ٹی وی چینل سے دیکھیے کیا دکھا رہے ہیں، کیا انفارمیشن دے رہے ہیں. کچھ چینل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ ٹی وی دیکھنا بند کر دیجئے. وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پر کیا دیکھ رہے ہیں. جب یہ جماعت والا مسئلہ تھا، آپ دیکھیے ڈیبیٹ ہوتی تھی. اس ڈیبیٹ میں کیا ہوتا تھا؟ سیدھا مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، سیدھا انہی کو کہا جاتا تھا. اب میں انہی میڈیا والوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو آج ان کو کلین چٹ مل گئی ہے، نیایالے سے ملی ہے ان کو کلین چٹ، اب اس پر ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوتی؟
اس پر بھی تو ڈیبیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہی میڈیا اگر چاہے تو سماج کو جیسا رخ دینا چاہے گی یہ میڈیا ہی دے گی. جو آج رویہ میڈیا کا ہے وہ اتنا نگیٹو ہے کہ جیسا بیج بو رہے ہیں ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں ویسی ہی فصل کاٹی جا رہی ہے. اب کورونا اس ٹائم تو جماعت نے پھیلا دیا تھا, ابھی جو سیکنڈ ویو آئی تھی اس میں مہاویر کمبھ کا جو میلہ تھا اور یہ بنگال کے جو الیکشن تھے, تو یہ جو سیکنڈ ویو آئی وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک آئی. تب آپ نے اس کمبھ کے میلے کو کیوں نہیں ٹارگیٹ کیا کہ یہ ہے. تو ایک ہندو وادی سوچ کے ساتھ جب کام ہوگا یا جو سرکار کام کر رہی ہے وہ ہمیں آپ کو سب کو دکھ رہا ہے. لیکن شرم کی بات صرف اس میں میڈیا کے لیے ہے کہ آپ نشپکش ہو کر کام کیوں نہیں کر پا رہے. کہیں نہ کہیں آپ کو بھی کمزوری بنایا جا رہا ہے. لیکن کچھ پترکار آج بھی, میں سب کو نہیں کہتی, اچھی طرح کام کر رہے ہیں, نشپکشتا کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن جو مین اسٹریم ہے وہ کہیں نہ کہیں ہر بات کے لیے دوشی ہے. آپ موب لنچنگ کا مسئلہ دیکھ لیجیے, تو ہمارے سماج پر اثر تو وہی جا رہا ہے نا کہ جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں. کہیں ایک مسلم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں تو ڈیبیٹ نہیں کر رہے, آپ اس کے بارے میں تو ڈیبیٹ کریے بیٹھ کر. 4 ہندو بٹھا لیے, 4 مسلمان بٹھا لیے, اس پر ڈیبیٹ کیجیے. تو اس طرح سے جو بنا وجہ کے مدعوں کو بڑھا کر آج میڈیا نے جیسا ہمارے سماج کو بنا دیا, میرے خیال سے اگر ایسے ہی اگلے 2-4 سالوں میں ہوتا رہا تو سماج کہیں نہ کہیں پتن کے گرت میں چلا جائے گا, اور جو ہندو مسلم جھگڑے ہیں, فساد ہیں, وہ شاید میرے خیال سے بڑھ جائیں گے. اس میں جو بدیسی احباب تھے ان کے ڈاکومنٹ کا مسئلہ آیا, ظاہر ہے تو اس کے لیے انہوں نے سرکار کے توسط سے سرکار کے پاس جا کر بات چیت کر کے اس مسئلے کا سمادھان کیا. ہوم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی, دلی سرکار سے بھی ملاقات ہوئی اس تعلق سے. جو ڈاکومنٹ میں کاغذات میں کمی بیشی تھی اس کی اصلاح کرا کر کے ساتھیوں کو اپنے مقام پر پہنچانے کی کوشش کی گئی. اور جو ہے ساتھیوں کے قیام میں دقت آ رہی تھی, اس کے لیے جمعیت علماء ہند نے اپنا پورا ہیڈ آفس دیا ان ساتھ. تو جمعیت کا بڑا رول اچھا رہا اور پازیٹیو رہا, اور منفی نگیٹو نہیں رہا بلکہ وہ. اور ہمارے جماعت کے لوگوں نے بھی جو ہے اس پوزیشن میں, ان حالات میں جب ان کو بے قصور الزامات لگا کر کے ان کو گرفتار کیا گیا, اس پوزیشن میں بھی جہاں جہاں یہ کوارنٹائن تھے وہاں بد اخلاقی نہیں بلکہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا. اور وہاں کے ڈاکٹرز اور سواستھ وبھاگ کے جتنے کاریہ کرتا تھے بڑے متاثر بھی ہوئے الحمدللہ. اس کے لیے ہم جماعت کے ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان حالات میں بھی جو ہے اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑا, اور اپنا جو خوبصورت اخلاق ہے اس اخلاق کو کی تعلیم انہوں نے اس پوزیشن میں بھی دیتے رہے. پہلے تو جو میڈیا ہے اس کو صرف میڈیا اگر نہ کہیں تو ہر ایک انسان اس سے جڑا ہوا ہے. ہمیں اپنے انتر آتما کی آواز سننی ہوگی. کوئی بھی میڈیا ہو, چاہے مین اسٹریم ہو یا آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو یا الیکٹرک میڈیا, کوئی بھی میڈیا ہو, اس کو سارے ہی جو بھی پترکار ہیں, جو بھی اس کے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو اپنی آتما سے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں, کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہم اپنا جو دیش 21ویں صدی کا جو آگے بڑھ رہا تھا, کیا ہم اس کو پھر سے ہندو مسلم کے فساد میں نہیں ڈھکیل رہے ہیں. تو ہمیں پرسنل جو اپنا ہمارا کام ہے اس کو ایمانداری سے کرنا ہوگا. اگر ہم نے اپنا کام ایمانداری سے نہیں کیا یا کسی کے دباؤ میں آ کر ہم کام کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایسی میڈیا جو ہے یہ کچھ نہیں کرنے دے گی ہمیں. میڈیا کا جو رول ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا جو دیش ہے وہ آگے بڑھے, دیش کو بنانے والی بات ہونا چاہیے, نہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آج جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس سے زیادہ خراب ماحول ہمارے لیے ہو جائے. کیونکہ چوتھا استمبھ میڈیا کو صرف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دیش کو بنانے کا کام کرتا ہے. تو ایک میسج جو میڈیا ہی دے سکتی ہے, ایک اچھا میسج سماج کو دینا چاہیے تاکہ ایک اچھے سماج کا نرماण ہو اور ایک اچھا دیش بن سکے. تبلیغی جماعت جو ہے کے بارے میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ہمارے بڑے اکابر اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم تو صرف زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں اور آسمان کے اوپر کی بات, جنت دوزخ قیامت کی بات کرتے. سوسائٹی کے اندر جو ایک بگاڑ ہے, یعنی مذہب کا پرچار مقصد نہیں ہے اس جماعت کا. سوسائٹی میں, سماج میں جو خرابی ہیں, جو برائیاں ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے گھر گھر جا کر کے لوگوں کو اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑتے ہیں, اللہ سے ملاتے ہیں, کہ اللہ سے کنیکشن جوڑتے ہیں. یہ ان کا بنیادی مقصد ہے, فنڈامنٹل. اور سماج میں جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی, اس میں وہ ایمان کے بول
ایمان کا مطلب سکھاتے ہیں، کلمہ اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ایک بول ہے ایمان کا۔ پھر اس کے مطلب بتاتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، کہ ہماری اور آپ کی سب کی ساری دنیا کی کامیابی جو ہے اللہ اور نبی کے حکم کے کو فالو کرنے میں، یہ بات۔ پھر بہترین اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں کہ اخلاق پیش کرو، اچھے اخلاق پیش کرو، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جو کوئی اگر بیمار پڑ جائے ان کی عیادت کرتے ہیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے ان کا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنا جان، اپنا مال اور اپنا وقت پیش کرو، یہ قربانی دو، تو اس سے جو ہے لوگوں کی زندگی بدلے گی۔ کیونکہ اصل میں جو ہمارے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی، ہم اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ہم نکلیں، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اور ہمارے اندر جو برائیاں پیدا ہو گئی ہے وہ برائیاں دور کرنے کے لیے ہم نکلیں، ہم کسی کی اصلاح کے لیے نہیں نکلیں، کسی کو سدھارنے کے لیے نہیں نکلیں، ہمارا یہ مشن نہیں ہے۔ ہماری جو اپنی خرابی ہے وہ خرابی دور کرنے کے لیے۔ اس میں یہ ہے کہ جب ہم ٹھیک ہوں گے، تو جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے اور ہمارا کردار اچھا ہوگا اور ہم ہندو مسلم ایکتا کی بات کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ برادران وطن بھی ہم سے قریب ہو کر کے ہمارے قریب آئیں گے۔ لیکن جو ہے اسلام کا مذہب کا پرچار یہ مقصد نہیں۔ ان بے گناہ لوگوں سے جنہوں نے مہینوں تک عدالت کے چکر کاٹے، تکلیفیں اٹھائیں، اور ان کے گھر والوں سے، ان کے پریوار والوں سے سب سے پہلے میڈیا کو معافی مانگنا چاہیے کہ میڈیا کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے، میڈیا کی ایک خاص طبقے کے خلاف ایک سوچ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو جو نقصان ہوا، اس کے لیے میڈیا کو ساروجنک طور پہ معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کئی معاملوں میں میڈیا کو غیر ذمہ دار ثابت کر چکا ہے، ان کے اوپر انہیں چیتاونیاں جاری کی جا چکی ہیں، ان کے اوپر جرمانے لگائے جا چکے ہیں۔ تو میری براڈ کاسٹنگ تنظیم سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایسے غیر ذمہ دار جو میڈیا سنستھان ہیں ان کی مانیتا رد کری جائے، یا ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی جائے کہ وہ مستقبل میں اس طرح سے کسی کو ذہنی طریقے سے، سماجی طریقے سے یا اقتصادی طریقے سے جو ہے ٹارچر نہ کر پائیں، اور میڈیا ذمہ دار بنے۔ ان قانونوں میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ بس میڈیا سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرانتی کے وقت میں جو ان کا رول تھا، ملک کی آزادی کے وقت میں، وہی رول آج بھی ادا کریں، لوگوں کے جوڑنے کی بات کریں اور مذہب کے نام پر بانٹنے کی بات نہ کریں، ہندو مسلم ایکتا کی گفتگو کریں جس سے ہمارا دیش ترقی کرے، اس پر جو ہے زور دیا جائے، ہمارے ملک میں کس چیز کی ضرورت ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس وقت یہاں کے بھارت کے پبلک کو، یہاں کی جنتا کو بیسیکلی جس چیز کی ضرورت ہے اس کا پرچار پرسار کرے میڈیا۔ بس یہ ہمارا مطالبہ ہے اس وقت میڈیا سے۔